You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیں جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. گفتگو کا عنوان وضو اور اس کی فضیلت کے حوالے سے ہے. جو میں نے آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارا ارادہ ہو نماز کے لیے کھڑے ہونے کا تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت الی المرافق کونیوں سمیت دو، وامسحوا برؤوسکم اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے جائیں. یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے. یاد رکھیں کہ نماز سے پہلے طہارت کا ہونا از حد ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اگر کسی انسان کا نماز کا ارادہ ہو اور اس کی طہارت مکمل نہیں ہے، یعنی اس کا وضو اچھے طریقے سے نہیں ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی پورا وضو کرتا ہے، اس میں اس وضو کے اندر 4 فرائض جو قرآن نے بیان کیے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جائے تب بھی اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا، اور وضو نامکمل ہونے کی وجہ سے، ناقص ہونے کی وجہ سے اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی. چونکہ قرآن حکیم میں جو حکم ہوتا ہے اس کو فرائض کا درجہ دیا جاتا ہے. وضو میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، 3 دفعہ چیزوں کو دھونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سنت میں ہیں. جو 4 فرائض ہیں ان میں اپنے چہرے کو دھونا، تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی، یعنی سر کے بال جو پیشانی سے شروع ہوتے ہیں تھوڑی کے نیچے تک، اور پھر یہاں پورا جو آپ کا چہرہ ہے اس میں کوئی بھی جگہ آپ کی خشک نہ رہے، یہ ایک فرض ہے. اور اسی طرح کونیوں سمیت، اب جب بازو دھوتے ہیں الی المرافق، اس سمیت کا لفظ اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ کوئی چیز بھی اس میں سے خشک باقی نہ رہے. اور پھر جو سر کا مسح ہے، چوتھائی سر کا مسح ہے، یہ فرض کہا گیا ہے. ٹخنوں سمیت پاؤں ہیں، اور ان پاؤں کے ظاہر انگلیاں پاؤں میں آتی ہیں، کوئی پاؤں انگلیوں کے درمیان بھی کوئی جگہ بھی خشک نہ رہے. اگر وہ خشک رہے گی تو آپ کا وضو ناقص ہو جائے گا. تو یہ وضو کے جو 4 فرائض ہیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے ہیں، نماز کے لیے ضروری ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے. جب یہ مکمل ہوں گے تو نماز مکمل ہوگی. اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں، تو کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن میرے امتی اعضائے وضو کی چمک کے باعث سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے کہہ کر بلائے جائیں گے. جو تم میں سے اس چمک کو بڑھانا چاہتا ہے تو اسے پھر بڑھانی چاہیے، یعنی وہ اچھے طریقے سے وضو کرے. جو چاہتا ہے نا چمک بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، تو وہ اچھے طریقے سے پھر وضو کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، یہ لفظ وضو ہے جی، یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، وضو لفظ نہیں ہے یہ. وضو جو ہے وہ پانی کو کہا جاتا ہے. وضو واو کے اوپر پیش ہے، وضو طہارت کو کہا جاتا ہے. اسی واو کے نیچے اگر زیر آ جائے تو اسے لوٹا کہا جاتا ہے، وضو. یہ 3 لفظ ہیں، وضو، وضو اور وضو. اصل جو لفظ اسپیسیفک طہارت کے لیے یوز ہوتا ہے یہ واو کے اوپر پیش ہے، یہ وضو ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، چہرے پر پانی ڈالتا ہے، جب چہرے سے پانی نیچے اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ہونے والے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جو آنکھوں سے کیے ہیں، جو ناک، جو جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اپنا چہرہ، اس چہرے میں ناک بھی آتا ہے، کلی بھی آ جاتی ہے، زبان سے کوئی گناہ کیا، صغیرہ گناہ، وہ سارے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. انسان جب اپنی کونیوں سمیت بازوں کو دھوتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ جب وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے ہونے والے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے.
پھر وہ سر کا مسح کرتا ہے، اسی طرح پاؤں دھوتا ہے نا جب، تو پاؤں سے چل کر جو جو بھی گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پاؤں سے بھی سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب خشوع اور خضوع سے وضو کرنے کے بعد انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر بڑے یعنی توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ نماز میں سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح پہلے دن کا بچہ اس دنیا میں پاک پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک امام مسلم نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، فرمایا السلام علیکم اے مومنو، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں، میری خواہش ہے کہ اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو، ہمارے دینی بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، بعد کے زمانوں میں پیدا ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کثیر امت، اب آپ کی امت کی کثیر تعداد ہے، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کسی شخص کے ایسے گھوڑے ہوں جو سفید چہرے والے اور سفید ٹانگوں والے ہوں، پنج کلیاں جسے کہا جاتا ہے، سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں، یہ کالے گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا تم پہچان لو گے؟ صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ، جب سیاہ گھوڑے کھڑے ہوں اور چہرے جن کے سفید ہیں وہ گھوڑے جب مل جائیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو پہچان لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت جس وقت میرے حوض پر آئے گی، میرے حوض پر آئے گی، ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے سفید اور چمکدار ہوں گے، میں اپنے امتیوں کا استقبال حوض کوثر پر کر رہا ہوں گا، مجھے پتہ چل جائے گا یہ میرے امتی ہیں، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں۔ تو سامعین محترم اچھے طریقے سے وضو کریں، اس کی فضیلت میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ، آمین۔